اللہ پر توکل کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ لمبی بات ہے، میں صرف ایک بات آپ لوگوں کو ایک گھٹنا سنا دوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ دو جو باتیں ہیں مختصر بیان کر کے مولانا عابد صاحب آ گئے، اپنی بات ختم کر دوں گا۔ توکل، توکل سے کیا لابھ ہوتا ہے؟ توکل سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جدوں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں دوپہر کا ٹائم تھا، بہت بیسی گرمی پڑ رہی تھی، بڑو گرم، بیسی گرم۔ تو ایک درخت کے نیچے آپ نے اپنا تلوار درخت میں لٹکایا اور درخت کے نیچے آپ سو گئے، لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ اسی ٹائم میں ایک دشمن آیا، دشمن کا ایک آدمی آیا، ایک جن مانوش ایسون، اور آ کر تلوار کو لیا اور زور سے کہا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد تلوار ہمار ہاتھوں آسے، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، امی تمہار اوپر آکرمن کرمو، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کیا کہا؟ اللہ، اللہ ہم کو بچائے گا، اللہ ہم کو بچائے گا۔ اللہ کا نام سننا تھا، اللہ کا نام سننا تھا، اتنا پاور تھا اللہ کے نام میں کہ یہ نام سننے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور زمین پر پڑ گئی۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو کوئی جو ناستک ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو شک شبہ اور سندے ہو جاتا ہے۔ اللہ نام لو لے، اللہ کا نام سن کر تلوار کیسے گر جائے گی؟ تلوار کیسے گر جائے گی؟ میرے بھائیوں، ہر آدمی کی مکھ سے اور زبان سے ایک بات نکلے اور ہر آدمی کی بات میں بالکل برابر کا تاثیر اور اس کے اندر اثر ہو، پاور ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے اس مسجد میں 100 مصلی ہے، 100 مصلی، اس میں سے ایک مصلی ایسا ہے جو بہت بڑا بزرگ ہے، بہت اللہ والا آدمی ہے، پانچوں ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور اسی مصلی میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے کنتو نماز کے ساتھ ساتھ میں وہ مود بھی کھاتا ہے، وہ جوا بھی کھیل لیتا ہے، وہ چوری بھی کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب بات یہ ہوئی کہ بزرگ صاحب بھی نصیحت کریں گے، بزرگ صاحب بھی 5 منٹ بیان کریں گے، اور وہ مداری جواری آدمی بھی 5 منٹ بیان کرے گا۔ جب وہ مداری اور جوا کھیلنے والا، موج کھانے والا کسی کے پاس جائے گا اور جا کر نماز کی تقریر اور بھاشن اور بیان کرے گا تو سامنے والے پر اتنا اثر نہیں پڑے گا، اس کی بات میں اتنا پاور اور اثر نہیں ہوگا۔ کنتو یہی بات اور یہی نصیحت جب وہ بزرگ صاحب کریں گے، اللہ والے، اللہ کا ولی جب اپنی زبان سے نصیحت کرے گا تو ان کی بات میں زیادہ پاور ہوگا، ان کی بات میں زیادہ اثر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء کے سردار، سرتاج الاولیاء، دنیا میں جتنے اللہ کے ولی، اللہ کے نبی رسول آئے، تمام رسولوں کے، نبیوں کے، اولیاء کے سردار، آپ کی زبان میں، آپ کے مکھ سے نکلی ہوئی بات میں زبردست تاثیر اور پاور تھا۔ تو جب اس نے یہ سنا تو ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور کہا اب بتاؤ من یمنعک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ تو کافر تھا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ رحم کریں گے، آپ مایا کریں گے تب تو ہماری جان بچے گی، اور اگر آپ کا رحم اور مایا نہیں ہوگا تو پھر ہماری جان بچنے والی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توکل کا فائدہ اور لابھ یہ پہنچایا کہ آپ کی جان بچ گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا گھٹنا۔ ابھی کرونا وائرس کے زمانے میں ایک گھٹنا، یہ میڈیا نے، ٹیلی ویژن نے، سوشل میڈیا نے کرونا وائرس جب شروع ہوا، بالکل شروع میں سب سے زیادہ بدنام کیا کس کو؟ بتاؤ بھائی، کس کو بدنام کیا؟ تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، اور یہ کہا کہ یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ کرونا وائرس ہے، یہ وائرس جماعت ہے۔ بہت ساری جگہوں میں ٹوپی داری والے کو دیکھ کر بانس لگا دیا غیر مسلموں نے اور کہا کہ اس سائیڈ میں مسلمانوں کو آنا بالکل بند، آ نہیں سکتا ہے۔ مرکز نظام الدین پر تالا لگا دیا، اور دیش بدیش کے جو ہمارے تبلیغی بھائی تھے، دعوت کے ساتھی تھے، جو جماعت لے کر یہاں آئے تھے، ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیماری تبلیغ کی وجہ سے آیا، مرکز نظام الدین سے یہ بیماری آئی۔ ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا۔ اب اس بدنامی کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اور آپ لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر، گولی بم بارود لے کر راستے میں آ جاتے اور کہتے کہ مرکز نظام الدین کو کھولنا پڑے گا اور تبلیغ پر جو الزام لگایا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، میڈیا والے کو اریسٹ کرنا پڑے گا، میڈیا پر پرتیبند لگانا پڑے گا، اس کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور یہ اور وہ، اور خوب ہم اور آپ چیختے چلاتے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ وہ تھا جو ہمارے اکابر نے اختیار کیا۔ ہم نے اور آپ نے اکابر کو دیکھ کر اسی طریقے کو اختیار کیا، اور وہ کیا؟ ہم بالکل خاموش رہے، صبر کیا، توکل کیا، توکلت علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور ہم نے اور آپ نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے، حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے، اور بھی جتنے نظام الدین کے بزرگ ہیں، سب نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ، یہ کام، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام اگر ہم دنیا کمانے کے لیے کرتے تھے تو ہم پر جو بدنامی لگایا، ہم پر جو الزام لگایا، آپ دیکھ رہے ہیں، جو چاہے کریں۔ اور اے اللہ، یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے، ہم نے اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے اگر آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اور ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے کلمے کو پھیلانے کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ، بہترین بچار اور انصاف کرنے والا تو آپ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بچار اور انصاف کا پاور نہیں ہے۔ ہم مودی کے ساتھ جا کر نہیں لڑائی کر سکتے، ہم امت شاہ سے لڑائی نہیں کر سکتے، ہم میڈیا والوں سے نہیں ٹکرا کر سکتے۔ اے اللہ، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ جو چاہیں کریں۔ دعوت اور تبلیغ کا کام جتنا بدنام کیا گیا، بعد میں الحمدللہ دعوت اور تبلیغ کا اتنا ہی شو نام ہوا، اتنا ہی اچھا نام ہوا، اور جہاں جہاں کیس ہوا تھا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کو، جماعت کے ساتھیوں کو بالکل عزت کے ساتھ بری کیا، اور یہ کہنا پڑا کہ تبلیغی جماعت سے یہ وائرس نہیں پھیلا ہے بلکہ یہ ایک سازش شڑجنتر تھا، خواہ مخواہ تبلیغی جماعت کو بدنام کیا گیا۔ توکل کا یہ فائدہ ہے۔ اور یہ بدنام کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ سے تھوڑا دور تھے، وہ بھی کچھ قریب آئے کہ ارے یہ تو ہمارا کام ہے، ہم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ہم کو پھنسانے کے لیے، اور ہمارا اس طرح سے ہمارے ساتھ षड्यंत्र کر رہا ہے، چلو ہم بھی دعوت کا کام کرے گا، ہم بھی فضائل اعمال کو پڑھے گا، ہم بھی مسجد کے تعلیم میں بیٹھے گا، ہم بھی گشت میں جائے گا۔ اور جو لوگ ہمارے دعوت اور تبلیغ کے کام سے بہت دور تھے، جو اس سے گھننا اور نفرت کرتے تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کو بھی توفیق دی، اور انہوں نے بھی دعوت اور تبلیغ کے کام کو سراہا، اس کی تعریف کی، اور اس بدنامی کو دور کرنے کے لیے اس نے بھی بڑی کوشش کی۔
تو توکل کا یہ فائدہ ہے۔ 3 کام، نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 توکل۔ نمبر 4 اور 5 بالکل شارٹ میں اپنی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مسلمانوں کا 3 نمبر کام ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہو، نماز کو قائم کرتا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن شبدوں سے الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہو۔ نماز قائم قرار مطلب وہ لو ایک بار دھیان دیا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ دل سے نماز پڑھنا۔ ہاں اب نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کو کھجلا رہے ہیں، کبھی ٹوپی کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی کرتا کو جھاڑ رہے ہیں، کبھی ناک کو کھجلا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس نے نماز پڑھا، نماز ادا خرسن کنتو نماز قائم خرسن نہ۔ نماز قائم قرار مطلب وہ لو کہ امرا برداشت کرتا ہوں، بالکل دھیان اور اطمینان کے ساتھ قوموا للہ قانتین، ایک دم سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر اس طرح سے نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز کو قائم کرتا ہے، بالکل اطمینان اور سکون سے جو نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز اس کو گناہ سے، باد کام سے اس کو بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمازের بڑو فائدہ سے آپ حضرات اس کو بہت مرتبہ سنے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ 4 نمبر 5واں کام مسلمانوں کا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے جو تھوڑا بہت مال دیا ہے، اللہ نے جو بھی دیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ہاں لاک ڈاؤن کا زمانہ گیا، سب کی حالت خراب ہے، لیکن اس میں جو بھی تھوڑا بہت بزنس کاروبار ہو رہا ہے، اسی میں تھوڑا بہت اللہ واسطے اس کو نکالنا ہے۔ مسجد مدرسے کا خیال رکھنا ہے، وعظ ہو رہا ہے، مسجد کا کام ہوگا، چندہ کیا جائے گا، جو بھی کلیکشن کریں گے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر ہم کو اور آپ کو کلیکشن میں حصہ لینا ہے، چندہ دینا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادت یہ ہو گئی کہ رات دن مال کمانے کا تو ٹینشن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ مال کمانے کا کتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں ان کا ایک نوکر، ایک خادم تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد بھوک لگ گئی، کھانے کی ضرورت پڑی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو جاؤ بازار میں، لنکا بازار، ادالی بازار جاؤ اور روٹی لے کر آؤ۔ تو خادم نے کہا کہ حضور میرے پاس تو 2 ٹکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خویسون کے امار خاں سے 1 ٹکا سے، یہ 3 ٹکا ہوا، جاؤ روٹی لے کر آنا، ہم لوگ روٹی کھائے گا، پیٹ بھرے گا۔ وہ گیا، 3 ٹکا میں 3 روٹی دیا، 3 روٹی لے کر آیا، کنتو راستے میں ان کو خیال آیا، راستت خیال ایسے کہ امی تو 2 ٹکا دیسے اور ہمار حضورے تو 1 ٹکا دیسے، 3 روٹی ملا ہے۔ جب 3 روٹی لے کر جائے گا تو حضور کیا کہے گا کہ 1 روٹی میں کھاؤں گا، 1 روٹی تم کھاؤ، اور 1 روٹی جو بچ جائے گا اس کو بعد میں آدھا کر کے کھا لے گا۔ تو امار ٹاکا تو 2 ٹکا اور امی روٹی پائبو 1.5 ٹا، اور حضور ٹکا 1 ٹکا اور حضور روٹی پائبا 1.5 ٹا، تو ٹاکا تو کم بیش کنتو روٹی تو سمان۔ تو دل میں خیال آیا اور اس نے راستہ میں 1 روٹی کھا لیا، راستہ میں 1 روٹی کھا لیا، 2 روٹی لے کر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ 3 ٹاکا میں کتنا روٹی ملا؟ 3 ٹکا لویا گسلا خوئٹا روٹی فائسو، تن خوئلا کہ حضور 3 ٹاکا میں 2 روٹی ملا۔ کہ صحیح بول رہے ہو نا جھوٹ؟ کہ حضور بالکل صحیح بول رہا ہوں، 3 ٹاکا میں 2 روٹی ملا۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، 1 روٹی تم کھاؤ، 1 روٹی ہم کھا لیا۔ کھا کے آگے بڑھا، آگے جانے کے بعد پھر بھوک لگ گئی، کچھ دیر 2-4 گھنٹہ کے بعد
تو خادم نے نوکر نے کہا کہ হুজুর আমারে তো বড় ভুক লাগছে, এখন যদি খানি খাই না তো আমি আগে যেতাম পারবো না। कहा अच्छा चलो रुको, हम खाना लाता है, खाने का इंतज़ाम करेगा। सामने से हिरन जा रहा था, हरिन जा रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, कहा ओ हरिन ओबे आओ। तो एक हरिन सामने में आ गया और सामने में आने के बाद निजे खुद से वो हरिन ज़बह भी हो गया और उसका गोश्त भुना मांसो तैयार हो गया। गोरू का मांसो भुना खाने में कितना टेस्ट, भुना मांसो तैयार हो गया। हुजूर ने कहा खा, कितना खाएगा, पेट भर के खा। तो उस शागिर्द ने, उस चेला ने, उस खादिम ने पेट भर के खाया, हुजूर ने भी खाया। बाद में हुजूर ने खाने से फारिग होकर हरिन से कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम पर तुम अब उठ जाओ, खड़ा हो जाओ, जीवित हो। वो हरिन जीवित हुआ, जिंदा हुआ और जिंदा होकर जिधर उसको जाना था दौड़ दे के चला गया। सुभान अल्लाह, दौड़ मार के चला गया। जब खादिम ने देखा तो कहा हुजूर আপনার এ মোজেজা দেখার পরে, অত বড় কাম আপনি করছেন, অত বড় আপনি আল্লাহর ওয়ালি মানুষ, এই কামটা দেখার পরে আমার ইমানটা তো বিলকুল মজবুত হয়ে গেছে, আমার ইমানটা একবারে কমপ্লিট হয়ে গেছে, কোনো শক শুবা নাই। হুজুরে কইছেন হাসা তোমার ইমানটা কমপ্লিট আর ইমান তোমার মজবুত হইছে নি? বলে জি ওই একবারে আমার ইমানটা মজবুত হইছে। তো হুজুরে জিজ্ঞাসন कि अच्छा तुम बताओ कि 3 टाका में रोटी कितना दिया था? अगर ईमान मजबूत हुआ तो 3 रुपया में रोटी कितना मिला था? तो कहा हुजूर रोटी तो 2 मिला था, रोटी तो 2 मिला था। की रकम ईमान मजबूत हुई सी? हाँ, ईमान मजबूत और झूठ बोल रहा है, चिल्ला में जा रहा है और झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा है और झूठ बोल रहा है। हुजूर ने कहा अच्छा चलो, अगर 2 रोटी मिला था तो कोई बात नहीं। फिर आगे गया, आगे जाने के बाद एक बड़ा सा नदी आ गया, नदी पार करके उधर जाना था। तो खादिम ने कहा कि हुजूर हम कैसे उधर में जाएगा, इतना पानी है, हम तो पार नहीं हो सकेगा, हमरा फिरिया वापस जाइए। तो हुजूर ने कहा नहीं, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कुर्ता का जो दामन है, मेरा कपड़ा तुम पकड़ो पीछे से, मैं आगे आगे जाऊंगा नदी के ऊपर, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, पानी में गए, अल्लाह ने पानी को हटा दिया, बीच में रास्ता हो गया और वो बिल्कुल एक साइड से दूसरे साइड में चले गए। और वो खादिम था वो भी पीछे से कपड़ा पकड़कर और उस पार में चला गया। जब पानी में कुछ नहीं हुआ, हाँ, उसका कपड़ा में पैर में भी पानी नहीं लगा और नदी पार कर लिया, तो जाकर कहा कि हुजूर আপনার অত বড় करामत, অত বড় करामत, আজ পর্যন্ত আমি অত বড় करामत দেখছি না। আজকে তো আমার ইমানের ভিতরে খুব বেশি নূর पैदा হয়েছে, बिल्कुल हमारा ईमान मजबूत हो गया और हमारा ईमान शक शुबा से बिल्कुल ख़त्म, हमारा ईमान पक्का हो गया। हुजूर ने कहा हसा तुम्हारा ईमानटा पक्का वैसे नहीं? जी हो हुजूर पक्का वैसे। अच्छा अगर पक्का हुआ तो बताओ 3 रुपया में रोटी कितना मिला था? तो उसने कहा हुजूर रोटी तो 2 मिला था, रोटी तो 2 मिला था। अरे अजीब हाल है यार, अच्छा चलो रोटी 2 मिला था, चलो आगे चलते चलते डबका का पहाड़ आया, वहाँ पे 3 तो ईंटा रखा हुआ था, आवाज़ बढ़ा दिया क्या? 3 ईंट रखा हुआ था, सोना का ईंट था। हुजूर ने कहा देखो भाई ये 3 ईंट है, सोना का ईंट है, एक ईंट का लाखों लाखों रुपया दाम होगा। हाँ, 3 ईंट, आदमी 2 है, जो आदमी 2 रोटी खाया था उसको 2 ईंट मिलेगा और जिसने 1 रोटी खाया था उसको 1 मिलेगा। तो फौरन खादिम ने कहा हुजूर আমি তো বেঈমানি করছি, আমি মিশা মাত মাতিছি, আমি তো 2টা रोटी खाईছি, मैंने 2 रोटी खाया। हुजूर ने कहा ओ तो बड़ो बेईमान नहीं तुम्हें, ओ तो बड़ो बेईमान नहीं, 2 नहीं तुम 3 ईंट ले लो, सब तुम ले लो,
किंतु इतना बड़ा बेईमान आदमी को हम अपना साथ नहीं रखेगा, हमारा खादिम नहीं, तुम अपना रास्ता जाओ, हम अपना रास्ता जाएगा। वो 3 ईंट लेकर जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद में 3 डाकू आ रहा था उधर से। डाकू ने देखा इसके पास सोना का 3 ईंट है, अकेला आदमी है। तीनों डाकू ने मिलकर और उस खादिम को जान से मार दिया और तीनों ने एक एक ईंट ले लिया, एक एक ईंट ले लिया। बाद में उन तीनों ने कहा कि भाई इतना माल मिला, लाखों लाखों माल मिला, थोड़ा देर आराम करो, भूख लगा है, यहाँ पे मार्केट है। एक आदमी को कहा जाओ मार्केट से खाना लेकर आओ, खाना खाएगा फिर हम लोग अपना घर में जाएगा। 2 आदमी बैठ गया, एक आदमी खाना लाने के लिए गया। जब वो खाना लेकर वापस आ रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि ये जो खाना है इसमें यदि हम विष डाल देगा, पॉइजन डाल देगा और वो दोनों आदमी को खिलाएगा, जब वो खाएगा तो दोनों मर जाएगा, तीनों ईंट हमको मिल जाएगी और सोना के 3 ईंट का मैं मालिक बन जाऊंगा, अजमल सेठ की तरह मैं भी बड़ा सेठ बन जाऊंगा। उसने ये प्लान बनाया और वो जो दोनों साथी बैठा हुआ था उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि वो तो खाना लाने के लिए गया है, जब खाना लेकर आएगा तो हम दोनों मिलकर उसको जान से मार देगा, उसको कत्ल कर देगा और उसका ईंट 50-50 हम लोग ले लेगा। दोनों का प्लान अलग अलग है। जब वो ईंट लेकर आया, जब वो खाना लेकर आया तो खाना में विष दे दिया था, जहर मिला दिया था। जैसे ही वो खाना लेकर आया दोनों ने मिलकर उसको मारा तलवार से, चाकू से और उसको बिल्कुल जान से मार दिया, कत्ल कर दिया। बाद में इन दोनों ने देखा खाना तो बहुत टेस्टी है, बड़ा अच्छा खाना लेकर आया है। दोनों ने पेट भर के खाया और जैसे ही खाना पेट भर के खाया साथ में वो दोनों भी मर गया, वो दोनों भी मर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ गए थे अपना काम करके और जब उधर से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सोने का 3 ईंट रखा हुआ है और 4 आदमी का डेड बॉडी रखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। माल की ज़्यादा लालच करोगे, माल की लालच करने से माल मिलने वाला नहीं है, बल्कि जितना अल्लाह ने लिखा है उतना मिलेगा। कोशिश करो, अल्लाह पर भरोसा करो और जितना माल मिलता है उसमें से कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहो। अगर ये 5 काम तुम लोग कर लोगे, नंबर 1 अल्लाह का जिक्र, नंबर 2 कुरान की तिलावत और नंबर 3 अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, नंबर 4 नमाज और नंबर 5 अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सही माने में जो आदमी ये 5 काम करेगा वही पक्का सच्चा मुसलमान है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों को हम 3 इनाम प्राइज देगा। जन्नत में उनको ऊंची जन्नत, बिल्कुल शब्द की ऊपरे जे जन्नत आसे उच्चो दर्जा जन्नत मैं उसको दूंगा। नंबर 2 मैं उसके सारे गुनाहों को और पाप को माफ़ कर दूंगा। वरिस्कुन करीम, और अच्छा खाने का व्यवस्था और इंतज़ाम कर देगा। वो आदमी दुनिया में भी भूखा नहीं मरेगा और मरने के बाद तो इंशाअल्लाह उसके लिए इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, कभी भी उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये 5 बातें मैंने कुरान से और हदीस से आप लोगों के सामने बयान किया। इंशाअल्लाह আমরা আমল করার চেষ্টা করতাম তো इंशाअल्लाह। আমার কথা জানি না কতটুক আপনারা বুঝছেন, फिर भी आप लोगों ने समझा। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।